السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے، جو سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعہ سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اخوہم کا لفظ نہیں ذکر کیا کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام، بلکہ یہی فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس قوم کی برائی بہت ہی خوفناک تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور اس فعل کی برائی کی انتہا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لوط علیہ السلام کو اخوہم نہیں کہا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ اصلاً عراق کے رہنے والے تھے، لیکن جن بستیوں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا وہ سدوم کہلاتی ہیں، یعنی وہاں کا صدر مقام سدوم تھا۔ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں تشریف لے گئے، اور شاید بعض روایات کے مطابق ان کی بیوی اس علاقے کی تھی جہاں وہ رہے، اور انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا، اور جن لوگوں کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اخوہم نہیں کہا۔ بہرحال یہاں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی باتیں کہیں جو باقی نبیوں نے کہی تھیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف یاد دلایا، اپنے قاصد ہونے کا یقین دلایا، امانت دار ہونے کا یقین دلایا، اور پھر تاکیداً کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کسی بھی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمہ، یعنی میں تو اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں میں سے؟ یہاں من العالمین کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام جہان والوں میں سے صرف تم میں ہی یہ برائی پائی جاتی ہے کہ تم مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہان والوں میں عورتیں بھی تو ہیں نا، ان کو اپنی زوجیت میں لاؤ، لیکن تم ان کو اپنی بیویاں بنانے کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو۔ دونوں مفہوم ہیں اس کے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس چیز کو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں سے پیدا کی ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزر جانے والی، حد سے بڑھ جانے والی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور بیوی میں انسیت رکھی ہے، پھر اولاد بھی بیوی سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہو اور زیادتی کرتے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، قوم نے کہا کہ ضرور اگر تو اے لوط باز نہ آیا تو ضرور تو نکال دیا جائے گا، یعنی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کو نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت اور ان کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو دھمکی دے ڈالی۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے ضرور بیزار ہوں، یعنی مجھے سخت قسم کی دشمنی ہے، کیونکہ یہ فعل اس طرح کا ہے، اس میں صرف آخرت تباہ نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، کہ ایسا کرنے والا اور جس سے کیا جاتا ہے دونوں ہی صحت کے لحاظ سے بیکار ہو جاتے ہیں، بہت سے جراثیموں کا مجموعہ بن جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتے ہیں جن کا آج کے جدید دور میں بھی کوئی علاج نظر نہیں آتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ صرف ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اور ایسی ہی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان میں صرف ہماری آخرت کی ناکامی نہیں ہے، آخرت کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کے بے شمار نقصانات اس دنیا پر بھی ہیں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے دے اور میرے اہل کو بھی اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام نے اس قدر بیزاری کا اظہار کیا کہ اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے نجات کی دعا کی۔ فنجیناہ وَأَہْلَهُ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو نجات دے دی اور اس کے تمام اہل کو بھی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بوڑھی یعنی ان کی جو زوجہ تھیں وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھیں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پچھلوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کہا ہے اور آگے بیوی کو مستثنیٰ کر دیا، جس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہاں لوط علیہ السلام کے اہل سے مراد وہی لوگ ہیں جو اہل ایمان تھے، جیسا نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہ لیس من اہلی، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کی بیوی یہ غلط اعمال کی وجہ سے یہ بھی لوط علیہ السلام کے اہل میں شامل نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا کہ وہ پیچھے رہ گئی اور پھر ہم نے پچھلوں کو ہلاک کر دیا، یعنی وہ ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بری بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس ان ڈرائے گئے لوگوں کی بارش بہت ہی بری تھی، یعنی ان پر کئی قسم کا عذاب آیا۔ ان کی آنکھوں کو اندھا کیا گیا، پھر ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا جس کی وجہ سے زلزلہ نمودار ہوا، پھر ان کی زمین کو الٹا کر پھینک دیا گیا، پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ یہ سب کچھ ان کے اس انتہائی برے فعل کی وجہ سے تھا۔ حالانکہ پہلے جو بستیاں ہلاک ہوئیں ان میں شرک جیسی بیماریاں تھیں، یا ناپ تول میں کمی کی بیماریاں تھیں، یا اور اس قسم کی بہت سی ان کے اندر خرابیاں تھیں، لیکن جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے انہیں نہیں دی۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے، یعنی اتنے بڑے واقعات کو دیکھ کر بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا جھنڈ والوں نے اپنے پیغمبروں کو۔ یہ جھنڈ والے یہ یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ہی ان کی طرف آئے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف اور اصحاب الایکہ کی طرف، دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کے یعنی جو جھنڈ کی طرح اگتے تھے درخت، اور یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی تفسیر قرآن مجید میں نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے ان کی ہلاکت کے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ بنی اسرائیلی واقعات ہیں، اور ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ان کا بھی سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی قسم کی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر۔ یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی ان تمام باتوں کو دہرایا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، انہوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ اوفوا الکیل،
کہ تم ناپ اور تول کو پورا کرو، کیونکہ ان کی سب سے بڑی برائی یہی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور تم لوگوں کو کم وزن دینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، یعنی ان کو کم وزن نہ دیا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، یعنی زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو وزن اور تول، ناپ اور تول دونوں چیزوں کو پورا کرنا، یعنی لینے دینے کے معاملات میں یہ بہت ہی احتیاط کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں۔ اگر ہم کتاب البیوع کو پڑھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو، بیٹوں کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے کتاب البیوع ضرور پڑھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر وہ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں جو ٹائم کی کمی بیشی کریں گے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کے معنی میں آ جاتی ہے، کہ بعض لوگ جاتے ہی لیٹ ہیں، یا حاضری لگوا کر جلدی آ جاتے ہیں، یا وہ اپنے دفتر کے ٹائم میں بیٹھ کر کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ ناپ تول میں کمی کے معنی میں ہی آتی ہیں، کیونکہ اس میں مالک کی خیانت ہوتی ہے۔ اسی طرح گھروں کے تمام سلسلے، ان میں بھی کمی بیشی کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بڑی نصیحت کی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، اور یعنی سودے میں دھوکہ دینا ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی جنس کو بدلا دینا، یا اس کا نقص واضح نہ کرنا، یا نقص کو ارادتاً چھپا دینا، اور یہ بھی ہے کہ اس کے ناپ تول یا گنتی میں کمی کرنا، یا اس کے اندر جو اوصاف نہیں ہیں وہ اوصاف بیان کرنا، یا جو خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو چھپا لینا۔ یہ سب چیزیں یہ ناپ تول کی کمی میں آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو ایک صحابی کو دیکھا جو سکے تول کر دے رہے تھے، کیونکہ ان کے سکے سونے اور چاندی کے تھے، اور وہ گن کے، جس طرح ہم لوگ روپے گن کے دیتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ وہ لوگ تول کے پیسے دیا اور لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زن ورجح، کہ وزن کرو اور جھکتا ہوا کرو، اٹھتا ہوا نہ کرو، جھکتا ہوا کرو۔ تو یہی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ناپ تول کر جب دیں تو اس کو ہم جھکتا ہوا رکھیں، تاکہ کچھ دوسرے کی طرف چلا جائے، اس کا ہماری طرف نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت کرتا ہے، اور اس میں لینے والے کے لیے کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے کہ اس نے زیادہ کیوں لیا، دینے والے نے اپنی خوشی کے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات میں بڑی برکت رکھی ہے۔ یہی بات سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے نہ بنو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور جس نے تم سے پہلے قبیلوں کو، پہلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، وہ آگے سے کہنے لگے کہ بے شک تو جادو کیا گیا ہے، یعنی دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح کے بندے۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے ضرور جھوٹ بولنے والوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ یعنی ہماری طرح کا بندہ کہنے کا مطلب ایک تو یہ تھا کہ یہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، تمہیں کیوں ملی ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ تھا کہ تم ہماری طرح کے ہو تو ہم تمہاری اطاعت کیوں کریں، یعنی تمہاری بڑائی کو ہم کیوں تسلیم کریں۔ پھر انہوں نے آگے سے اپنی ہٹ درمی دکھائی اور کہنے لگے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس گرا دے ہم پر آسمان کا ٹکڑا، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچ بولنے والوں سے ہے۔ یعنی اس قدر وہ گناہ پر دلیر تھے کہ انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ ہم پہ آسمان گرا دو، ہم عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ،
بس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس ان کو ایک سائے والے عذاب نے ایک پکڑ لیا، یعنی ایسا دن جس کے اندر ان کے اوپر سائے والا عذاب آیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا، یعنی انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آسمان کا ٹکڑا گراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی ان سے عذاب کو برپا کر دیا، آسمان سے ہی ان کے اوپر عذاب اتار دیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پہلے بڑی گرم لو چلی، جس کی وجہ سے ان کے جسم پھٹ گئے، ان کے کنویں خشک ہو گئے۔ پھر ایک بادل نمودار ہوا جس کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک بارش برسانے والا بادل ہے، تو جب اس کے نیچے اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل سے بارش کی بجائے آگ برسانا شروع کر دی۔ بہرحال اس عذاب کی تفصیل قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، یہی بس ذکر ہے کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو سائے والے عذاب کے دن نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، یعنی ایک ایسا دن تھا کہ جب ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور وہ دوبارہ صحت اور آسائش والا دن نہ پا سکے۔ استغفر اللہ۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس واقعہ میں بھی ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان تمام قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان پہ غالب نہیں تھا یا وہ اللہ کے غلبے سے باہر تھے، نہیں، اللہ غالب ہے، لیکن اس نے خود ہی ان کو اختیار دے رکھا تھا کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور جب ان لوگوں نے غلط عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر اپنا رحم کیا اور ان کو توبہ کی مہلت عطا فرمائی، لیکن یہ لوگ توبہ کرنے کی بجائے جب مزید نافرمانی میں پڑ گئے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ تمام واقعات اللہ مکے کے لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سنا کر یہ بات ہمیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان تمام قسم کے عذابوں میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو ایسے جرائم سے بچائیں جن کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔